والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائی وقت کافی گزر گیا ہے، تو جو حضرات دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کی خدمت میں پھر میں عرض کروں گا، آئیے بیٹھیے۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ چند باتیں سنیے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں یار، اتنی آواز سے بولیں جو ذرا اونگ رہے ہیں وہ بھی بیدار ہوتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے سنیے ذرا۔ آپ حضرات اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھے اس کو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کتنا جی؟ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ سفر خاموشی سے بھی طے کر سکتا ہے، گانے گنگناتے ہوئے بھی طے کر سکتا ہے، یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتا ہوا بھی طے کر سکتا ہے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے۔ یار رات کو لیٹا ہے، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت صاحب آج آپ کو میں ایک ایسی پیاری بات سناؤں، یقین جانو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا میری بات بڑے غور سے سنیے گا، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان۔ کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا لطف آیا۔ اور حضرت صاحب میں ایک بات کہوں، میرے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں یہ بڑے غور سے سنیے گا، یا سکون ملے گا تو صرف اللہ کی یاد میں ملے گا، محبوب کے ذکر میں ملے گا، بس سکون ملے گا، نیکی کر کے ملے گا، گناہ کر کے کبھی سکون نہیں ملا۔ اگر اپنے آپ کو آپ نیکی کے کاموں میں مشغول نہیں کرو گے تو پھر گناہوں کے اندر مصروف ہو جاؤ گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا، چھوٹی سی مثال۔ ایک بندہ پیاسا ہے، کیا ہے جی؟ اگر اس کو صاف پانی نہیں ملے گا تو وہ گندا پانی پیے گا۔ گندا پانی پینے سے پیاس تو بجھے گی لیکن پیٹ خراب ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا۔
جب اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، گناہوں کے اندر سکون تلاش کرو گے، وقتی طور پہ سکون تو مل جائے گا لیکن اندر برباد ہو جائے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اب سنو اس کی بات یار، حضرت صاحب اتنی میری طبیعت خوش ہوئی کہ میں بتلا نہیں سکتا یار۔ کہنے لگا حافظ صاحب میں کارپینٹر ہوں نا، ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک پر۔ کہنے لگا مجھے اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول کوئی سب چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں، ڈرامے چھوڑ دیے دیکھنے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ سبحان اللہ، کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے، مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ایک اور آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، میرے دل کے اندر یقین ہے، حسن ظن ہے، اگر آپ حضرات غور سے سن لو گے تو آپ حضرات کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا، خود دل سے نکلے گا یار میں درود پاک پڑھوں۔ حضرت صاحب آپ کے گاؤں دیہات میں کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کے وہ منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ اس گاؤں دیہات میں رہنا پسند نہیں کرتا، کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، پھر ایک وقت آئے گا کوئی اس کے قریب آنا چاہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب نہیں آتا۔ لیکن یار کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ یار دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا، نہ یار شرط لگائی تو کیا لگائی، توجہ سے سنو، فرمایا تو رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ارے چاہے فٹ پاتھ پر رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے۔ ایک نسخہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، مجھے ایک اسلامی بہن کا، آپ نے علاقہ سنا ہوگا بھائی پھیرو، اس کو پھول نگر بھی بولتے ہیں، وہاں سے فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان رہتی ہوں۔ اچھا، اس کی پریشانی سن کر میں نے دعا مانگی، یا اللہ ایسی پریشانی ہر ایک کو عطا کر۔ وہ پریشانی کیا تھی سنو ذرا، کہنے لگی گھر میں اکیلی نمازی ہوں، باقی سب بے نمازی، پریشان ہوں، ان کا قیامت کے روز کیا بنے گا۔ آج ہمیں یہ تو پریشانی ہے، بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، یہ پریشانی نہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، یہ پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، اللہ کرم کر دے گا، یہ نسخہ آپ اپنے گھر والوں کو جا کے بتلائیے گا، پھر دیکھیے گا اثر کتنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجی جب روٹی پکایا کرو تو باوضو ہو کر پکایا کرو، روٹی پکاؤ تو اونچی بولو،
اور جتنی دیر روٹی پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو. یا چند دن گزرے مجھے فون آیا, کہنے لگے حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے. اس کو بات ہے اندر بوٹی مشک مشایا تو جان پھلنتے آئی ہوں. یہ ہے آج ہمارے ہاں, ناراض تو نہیں ہوں گے میری بات سن کے, ٹریکٹر چل رہا ہے, ہل چل رہا ہے تو میوزک بج رہا ہے, بوائی ہو رہی ہے تو میوزک بج رہا ہے, فصل کاٹی جا رہی ہے تو میوزک بج رہا ہے, آٹا گوندھ رہے ہیں تو میوزک بج رہا ہے, اور روٹی پک رہی ہے تو گانے گائے جا رہے ہیں. ارے یہ میوزک کی جھنکار کے اندر جو کھانا پکے گا وہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟ میں تو یقین جانو, سچی بات پوچھو, میں کہتا ہوں آج اگر ہماری مائیں صحیح ہو جائیں ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے. نہیں سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا, بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ اونچی بولو یار. آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی, بچے کو خاک کہے گی. اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا, بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی عطا یاد میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بول دو یار, اگر میں غلط تو میری اصلاح کر دو یار. بچہ کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی کیوں نہیں بنائے گا. خدا جہاں کہتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, بناؤ, ضرور بناؤ, ہمیں سب کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ نمازی بھی ہونا چاہیے, وہ حافظ قرآن ہو, وہ عالم دین ہو, تاکہ کل کو جس سیٹ پر وہ بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے. ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے. ارے وہ دین کی کیا خدمت کریں گے. اس لیے وہ ماں بھی تھی نا, کہنے لگی بیٹا نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ مجھے بولو یار. بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بچے نے جائے نماز بچھا کے نماز شروع کر دی, ماں شکر کی پڑیا بنا کے نیچے رکھ دے. بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے نماز اٹھائے نیچے سے شکر کی پڑیا مل جائے, بچہ پکا نمازی بن گیا. ایک دن قافلے میں بچہ جا رہا ہے, نماز کا وقت ہے, بچے نے شور, اور قافلے والا رکو. انہوں نے کہا کی گال ہوئی ہے؟ کہا نماز پڑھنی ہے. کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ وہ کہنے لگے ہے بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں شکر ملتی ہے, دیکھو میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. وہ سارے اکٹھے ہوئے کہنا پڑھو نماز. اس نے جائے نماز بچھائی, نماز شروع کر دی. ادھر بچہ نماز پڑھو, ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھ دیا. یا اللہ میری لاج رکھ لے, میں تو وہاں نہیں پہنچ سکتی, تو تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. یا اللہ میری لاج رکھ لے. ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہے, ادھر بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, جائے نماز اٹھاتا ہے. پہلے شکر کی پڑیا نکلتی تھی, آج سارا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید. یار یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گندے شکر بن گیا ہے. یار
خیر اخیر نوازش اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں ہیں؟ یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بچے سے کہتے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے، کیا پڑھنے؟ بچہ مسجد میں چلا گیا، مولوی صاحب کہتے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، مولوی صاحب نے کہا چلو بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کہتا یہ تو مجھے یاد ہے۔ مولوی صاحب نے سمجھا شاید گھر والوں نے الحمد شریف پڑھا کے یاد کرا کے بھیجا ہوگا، چلو بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتا یہ بھی یاد ہے۔ اچھا شاید پہلا پارہ پڑھا ہوگا، بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے جی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب پریشان ہو کے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ اچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ کتنے؟ اونچی بول دو یار۔ بیٹا 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، وہ جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ حضرت صاحب آج ماں دودھ پلا دیا اور گانے گا رہی ہے، بچہ بھی گود سے نکلتا 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے، پہلے خود ناچتا ہے پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں پیر صاحب کوئی تویز تے دے دے، بچے تنگ بڑا کر دینا۔ میں نے کہا پیر صاحب کا تویز کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدن موڑو گے مڑ جائے گا۔ میں نے کہا تم نے جب موڑنے کی باری ہے گانے باجے کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی سوکھ گئی ہے سیدھی کیسے ہو جائے؟ ارے پہلے ہی اگر تو نے رخ اس کا مدینہ شریف کی طرح کیا تھا، بچہ بھی مدینہ مدینہ کر رہا ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم پیران پیر بن گیا ہے۔ اگر ماں نیک ہو تو اولاد بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اے عرس شریف پر آنے والوں، میں ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا، یہ عرس شریف پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد پتہ کیا بنایا؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیں دے آؤ گئے۔ خدا کے بندو، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ کون سے راستے پر؟ اونچی بولو ذرا۔ اب بندہ پریشان ہو گیا، یا اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا ہے انہی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ ارے یہ جو انعام یافتہ ہے ان کے نقش قدم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ ذرا بڑے غور سے سننا، نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ۔ پکے راستے پر کوئی چل کے جائے نا تو اس کے قدموں کے نشان نہیں بنتے، اور کچے راستوں پر چل کے جائے تو اس کے قدموں کے اونچی بولو یار۔ اب جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ اچھا حضرت اگلی بات سنیں گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا۔ جب آپ کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، اس کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔
سبحان اللہ. یہ ہے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے سیدھا راستہ. ارے اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اختیار کرو گے بھٹکتے جاؤ گے. یار دیکھو یہ ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھی خط مستقیم ہے، سیدھا خط بنا ہوا ہے. اس سے جو بھی راستہ نیچے دائیں طرف کرو گے یا بائیں طرف کرو گے، جتنا چلتے جاؤ گے سیدھے راستے سے دور ہی ہوتے چلے جاؤ گے، بھٹکتے ہی چلے جاؤ گے. آؤ آج ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم پریشان بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، گھر میں بے برکتی بڑی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کوئی کہتا ہے ملکی حالات صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے میرے اولاد صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے، میرے بچے صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پڑوسی صحیح نہیں ہے. یار میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنا عقیدہ سنانے لگا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے جس کو رب سکون دینا چاہے پوری دنیا بھی بے سکون، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی قدم چومے سکون. سکون ملے گا کیسے؟ یار آپ حضرات گاؤں دیہات والے میری گل بڑی آسانی نال سمجھ لو گے. وہ کدی چکی دیکھی جی چاٹے پیستے ہیں؟ دیکھی کدی؟ اتوں دی دانے پہندے جا رہے نے، تھلیوں پس پس کے تے آٹا بن کے نکل دے جاندے نے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اسی چکی دے وچ ایک لوہے دی کلی بھی ہوندی ہے. اس کلی تے ساری چکی دا دارمدار ہے. کلی نہ ہوئے تے چکی چل. جڑا دانا کلی دے نال لگا رہندا وی وہ بچ جاندا ہے، جڑا جنہ دور ہٹدا ہے ہونا پسدا چلا جاندا ہے. ارے جس طرح کلی پر ساجی چکی کا دارمدار ہے، ارے میرے آقا پر ساری کائنات کا دارمدار ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتا ہے ارے وہ بچ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا جاتا ہے پستا جاتا ہے. ارے جتنا دور ہٹے گا اتنا زیادہ پسے گا. ارے تو یہ تو دیکھ رہا ہے میری بیوی صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہے میں کہیں دامن مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہٹ گیا؟ ارے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. ارے جو ان کے غلام بن جاتا ہے وہ وقت کا امام بنتا چلا جاتا ہے. اور میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا. علامہ اقبال نے تو یار کمال کر دی. وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار آپ سمجھنے کی ذرا کوشش کرو. کہ محمد سے وفا تو نے، اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب فرمایا ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یعنی لوح بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، جس کی چاہ تقدیر بدل کے رکھ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقی پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یار آپ کو میں اللہ کے ولیوں کی شان بتلاؤں. آپ نے نام سنا ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب نے، اور سنا ہوگا کہ نہیں؟ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا بڑا پریشان حال، اور لگا اپنے دکھڑے سنانے. حضرت جی میں غریب بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، گھر بار بھی نہیں، بچے بھی نہیں، تو یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں.
اس نے یوں سمجھے آدھا گھنٹہ لگا کے اپنے دکھڑے سنائے. کیا سنائے؟ اونچی بولو ذرا یار, بڑی مزے کی بات سنانے. آدھا گھنٹہ لا کے اپنے دکھڑے سنائے. آخر میں کہتا پیر جی میرے واسطے دعا کرو. پیر صاحب نے کیا کیا, ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا. وہ مرید کہنے لگے حضرت جی وہ اس بیچارے نے ادھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے, تسی اینی دیر سے رب کو منگیا کیجئے. انہیں ادھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے, تسی اینی دیر سے منگیا کیجئے رب کو. فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے, رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. یار یہ اللہ والے کیا ہے. آپ ایک مرتبہ نا گولڈا اسٹیشن پر بیٹھے, گاڑی کا انتظار کریں, بیٹھے انتظار کریں, ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, تسبیح چلا رہے ہیں. ایک انگریز بھی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا, لیکن وہ ایسے واک کر رہا تھا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. بار بار دیکھے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح ایسے چلا رہے ہیں. اسے نہ رہا گا, قریب آ گیا. بابا جی آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے, ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ اس نے گلے میں نا انگریز نے وہ پسٹل لگائی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ تیرا کیا ہے؟ کہنا یہ میرا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے, یہ میرا ہتھیار ہے. وہ تیرا ہتھیار ہے, یہ وہ کہنے لگا جی آپ کا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا تیرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ اس نے جلدی پسٹل نکالا, لوڈ کیا اور درخت پر بیٹھے ہوئے ایک پرندے کا نشانہ کیا, ڈز کیا. وہ پرندے کو لگا تڑپتا ہوا نیچے آیا, پھڑ پھڑاتے ہوئے مر گیا. کہنے لگا میرا جو ہتھیار ہے وہ یہ کام کرتا ہے. فرمایا اچھا. آپ آگے اٹھے اور درود پاک پڑھ کے تسبیح کو ایسے گھمایا, وہ زندہ ہو کے اڑ گیا. فرمایا میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اول خیر اخیر نوازش, حق صابر, حق صابر. چلو آپ کو آج ایک اور بڑی پیاری بتلاؤں. آپ حضرات یہ تو اچھا آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, یک زمانہ صحبت باولیا, بہترا صد سالہ تات بیریا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یک زمانہ یعنی ایک پل اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اس کو میں اور آسان زبان میں کہہ دوں. حضرت صاحب بڑی توجہ سے سنا. آج پتہ نہیں یہاں کی روحانیت کچھ ایسی ہے, ورنہ میں تو نا مجمع دیکھ کے تو یہ سمجھا تھا یار 5-10 منٹ بیان کر کے نہ دعائیں خیر ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں, یقین جانو یہ بزرگوں کا فیض ہے جو میں بول رہا. اچھا توجہ سے سننا یار, بڑے غور سے. اس کو میں اور آسان زبان میں بیان کر دوں تو ترازو ہوتا ہے نا, ترازو, اس کے ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت وہ جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو. کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, کوئی بھی نیکی کا کام کرو, اس میں دکھاوا ریاکاری آگے تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی, وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. ایسا ہی ہے نا. تو 100 سالہ عبادت ہو جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو. 100 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا رکھو. فرمایا اس کا وزن زیادہ ہے. آج میں نے آپ کو یہی بتلایا, یہ بہتر کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. آخر کسی عام بندے کا شعر تو ہے نہیں, بڑے ولی کامل کا شعر ہے. پھر سنو, ایک طرف 100 سالہ عبادت وہ بھی بے ریا, اور دوسری طرف اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا.
اس کا وزن بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ آج میں آپ کو وجہ بتلاؤں۔ بندہ 100 سال بے ریا عبادت کرتا رہے، دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کے یقین کی دولت پیدا ہو جائے۔ اچھا آپ کو میں اور اس کو آسان سا کر دوں۔ یار دیکھو ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دیو، اور اونچی آواز نہ بول دیو، اللہ ہمیں، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی دل سے مانا ہے مجھے رب دیکھ رہا ہے؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن دل سے تسلیم کر لیا مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں کہتا تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ بھئی ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی پھر آؤ میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ حضرت صاحب 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے والد صاحب آ جائیں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، استاد آ جائے یا کوئی افسر آ جائے، بند کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اب نہیں کھیلے، وہ کہتا ہے ہاں جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، استاد نے دیکھ لیا تو اسکول سے نکال دیں گے، ابا جی نے دیکھا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ارے جس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا؟ یار ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، نہیں سمجھ آ رہی، میں اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، سیٹھ آدمی، زمینوں کا مالک تھا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا، اور زمینوں پہ فصل کاشت کی تو پھل وغیرہ جب لگ گیا تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا، لے بھی عورتیں جا کے توڑو۔ اب عورتیں وہ توڑنے لگ پڑی، یہ محل میں بیٹھا نظارہ کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کرا۔ وہ سارے دروازے بند کر کے آ گئی، پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر، لیکن ایک کھلا رہ گیا ہے، ایک دروازہ، اونچی بولو یار، ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جا کے اس کو بند کر گیا۔ وہ کہنے لگے وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ بس اتنا اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یار ویسے نا میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، ناراض نہ ہونا، جس بندے کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ اونچی بولو، زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ نشہ کرے گا؟ غیبتیں چغلیاں کرے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ یہ جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ برائی کر کے تو دکھایا۔ اب آپ کہیں گے حافظ جی یہ یقین کی دولت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ آؤ اس یقین کی دولت پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتلاؤں۔ آپ نے نام سنا گا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، شرک پور شریف والے سرکار، سنا ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، ایک مرتبہ آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے، رات ساری لگے رہے، کامیابی نہیں ہوئی، کامیابی، صبح ہو گئی،
اب سوچنے لگے یار ناشتہ کتوں کریے. گاؤں دیہاتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں. ایک بچوں بولیا کہنا میاں صاحب دا لنگر چل رہا چلو اتوں کھائیے. باقی کہنے نے یار واقعی چلو اتنے چلنے ہیں رج کی روٹی بھی کھاؤں گے پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا چلو اتنے چلنے ہیں. تو جی سارے اکٹھے ہو کے وہاں چلے گئے. اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب خود لنگر تقسیم کر رہے تھے اور لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا او بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ دو. اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے پہلے روٹی کھوا دی. اے رات دے تھکے آئے نے پہلے روٹی کھوا دیجیے. بس ان کی اندر کایا پلٹ گئی کہ ہم تو رات کی تاریکی میں سن لگا رہے تھے کوئی ہمیں نہیں دیکھنا تھا اگر دیکھ لیتا تو سزا دیتا. لیکن میاں صاحب یہی بیٹھے ہی دیکھ رہے تھے اور پتہ چلا اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے یقین کی دولت. بس پھر روٹی انہوں نے کھائی. پھر آپس سے مشورہ کرے یار اج رات ایتھے نہ ٹک جائیے. میرا دل کہتا میاں صاحب کی نگاہ پاڑی جاتے تو کہاں جاتے. باقی کہنے کہ واقعی یار رات سارے تھکے ہیں تو آج رات سو جانے ہیں سویرے اٹھ کے تو چلے جاؤں گے. رات سو گئے. میاں صاحب راتی پچھلی پیر آ گئے. پچھلی پیر آ کے انہوں نے اٹھایا او بیلیو اٹھو اٹھو بیلیو. وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھے. میاں صاحب کیا بات ہے. فرمایا بیلیو تو سامی چور ہو تو میں بھی چور ہوں. تو سامی چور ہے چلو آج رال کے سن لائیے. وہ لگے معافیا مانگنے میاں صاحب غلطی ہو گئی سانو معاف کر دے اسی آئندہ چوری نہیں کریں گے. فرمایا نہیں اے میرا ایڈا لنگر جیڑا چل رہا ہے میں تھوڑی چل رہا ہے. وہ بھی سوچنے لگ پڑے واقعی یار میاں صاحب دا اینا لنگر چل رہا ہے کچھ کر دے ہون گے تو لنگر چل رہا ہے. اب اگلی بات سنو یار آپ سنو گے جھوم جاؤ گے یار. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے کامیاب ہوندے تو چند دن چلنی سی پھر تاڑا ہوئی حال ہو جانا سی. کیونکہ حلال چی برکت ہے حرام چی برکت اچھی بول دو یار حرام چی برکت. ایک بندہ سی نا بڑا پرانا چور نسل در نسل چوریاں کردا آ رہا سی. وہ دا پتر جوان ہو گیا تو انہیں کہا چل پتر آج تینوں بھی نال لے چلیے اپنے کاروبار تن دکھائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تول پیا. چل رہے تھے نا وہ پیو نے نا اشارہ کیا پتر او کوٹھی نظر آ رہی ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں. کہنا پترہ میں نے 12 دفعہ لٹے ہے. کنی دفعہ لٹے ہے. کہنا ابا چل واپس چلیے. کہنا کیوں. کہنا جن 12 دفعہ لٹیا انہوں دا دیوا پھر بھی بالدا وے ساڈا پھر بھی نہیں بالدا. حلال چی برکت ہے حرام چی برکت ہے. اچھا حلے بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں تانوں ایک بڑی پیاری مثال دے دیا. تسی پنڈ تھان دے رہن والے جے میری گل سنو. ایک مجھ کنے بچے دیندی ہے. گاں ایک دے گی یا 2 دے دیندی ہے. اچھا اسی طرح بکری یہ بھی 1 یا 2 بچے دیندی ہے. پیڑ یہ بھی 1 یا 2 بچے دیندی ہے. اونٹنی یہ بھی 1 بچہ دیندی ہے. تو روز ذبح کنے ہوندے نے اچھی بولو یار. تو وڈی اتنے اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آ رہے نے. یعنی کتی 12 بچے دیں گی کدی اجڑ نظر نہیں آئے. یہ دا مطلب ہے حلال چ برکت ہے حرام چ برکت نہیں ہے گی. اس واسطے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. چوریاں ڈکیتیاں نہ کرو. سودی کاروبار نہ کرو. شراب نہ پیا کرو. بے حیائی دے کام نہ کریا کرو. میرے آقا دے غلام بن جاؤ کہ دنیا چ بھی برکتاں تے آخرت چ بھی برکتاں ملیں گی.
اچھا میاں صاحب دی گل سنو یار, سنو کہ طبیعت خوش ہوگی. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے, اگر پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی, تے جے کامیابی ہو جاندے تے چند دن تہاڈا روٹی پانی چلنا سی, پھر تہاڈا ہوئی حال ہو جانا سی. تے آؤ اج تہانوں میں ایک گھر ایسا دساں, سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ. تے جے کامیاب ہو جاؤ بھاویں سوئی دے نکے دے برابر, تے تہاڈیاں نسلاں پلدیاں رہن گیاں, دولت ختم نہیں جی ہوئے گی. میاں صاحب وہ گھر کیڑا وے جتھے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نال ویکھے جائیے, تے جے کامیاب ہوئیے تے نسلاں پلدیاں رہن, دولت ہی ختم نہ ہوئے. وہ گھر کیڑا وے؟ فرمایا چلو پہلے غسل کرو. پاک صاحب کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے. فرمایا اے جے رب دا گھر ہے, ایتھے پچھلی راتی سن لایا کرو آگے, ایتھے پچھلی راتی سن لایا کرو. تو جی حضرت صاحب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھن, کھلوتے تے چور ہی نے, رکوع چ گئے تے چور ہی نے. جب سجدہ چ سر رکھا ہوئے تو میاں صاحب نے بھی سجدہ چ سر رکھتا ہے. عرض کہتے ہیں یا اللہ اتھے تک لے آنا میرا کام سی, اگے بچانا تیرا کام ہے. یار سر چکے کہ سارے ولی کامل بنے ہوئے سی. نگاہ ولی میں وہ کا تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. حضرت صاحب میں ایک گل کہوں, پتہ نہیں تسی انہوں پسند کرو کہ نہ کرو, لیکن ایک دل دی گل کرن لگا. اج جڑے گدی نشین نے ساڑھے کروڑوں درجے افضل نے, اسی انہوں نے پیراں دی خاک بھی نہیں بن سکتے, لیکن جو کمالات انہوں وڈیاں دے سی اج نظر ہے. یہ کی مطلب ہے, وہ وڈیاں دی سن لگی ہوئی ہے, انہوں دا خاندان پالدا پیا ہوئے. تے داتا صاحب نے ایسی سن لگائی تھے, اور خواجہ صاحب نے سن لگائی کنی دنیا پالدی پئی ہے, اور صابر پیا نے سن لگائی کنی دنیا پالدی پئی ہے, اور داتا صاحب نے سن لگائی پورا پنجابی پالدا پیا ہوئے. اور میرے غوث پاک نے ایسی سن لگائی پوری دنیا آپ کی 11ویں کھا رہی ہے. اے جی اصل کمال. ہن میں تہاڈے اگے چند ایک گزارشات کراں گا, چند ایک گزارشات کراں گا, چند ایک گزارشات کراں گا. بڑی توجہ نہ سننا. تسی جننے بھی اتھے عرس تے آئے جے, ساڈا ساریاں دا مقصد ایک ہے گا وے کہ ساڈے کولوں رب بھی راضی ہو جائے, دا محبوب بھی راضی ہو جائے. میری دعا وے اللہ تعالیٰ جس نیت نہ تسی آئے ہو, اللہ تعالیٰ اس کامیابی تے کامرانی عطا فرمائے. اچھا پھر میری گل میں دہران لگاواں ذرا. ساڈا اتھے آن دا مقصد ہے وے ساڈے کولوں رب بھی راضی ہو جائے, او دا رسول بھی راضی ہو جائے. یہی مقصد ہے نا. اج تانوں ایک نسخہ میں بھی دس دیاں, اس نسخے تے عمل کرو تے رب بھی راضی ہو جائے, دا رسول بھی راضی ہو جائے, تو مرشد آپ راضی ہو. سب کر لو گے عمل؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی ہے. میں کہنا تھوڑا جنا ہو اچھی آواز نہ انشاءاللہ کہہ رہے. لو جی نسخہ سنو گے. حضرت صاحب فرمانے راجی اچھی آواز نہ لاکھو یا. تسی حضرت صاحب جہاد نو زک تھوڑا جنا رکھ دیو. یہ آخری گلاں نے بڑے غور نہ سنن والیاں نے. پتہ نہیں آخری گلاں کدے دل تے چوٹ لگن اج رخ مدینے شریف وال ہو جائے. بڑے غور نہ سننا یار. جیڑا جیڑا بندہ چاہندا وے کہ سرکار میرے کو راضی ہو جن, وہ تھوڑا جنا ہاتھ کھڑا کر کے دس دے. جزاکم اللہ. سارے چاہندے نے. ہن حضرت صاحب فرمائیں دو میں کھڑے کر دیو جلا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہاں ہاتھ کھڑیاں دی لاج رکھ لوے, سب تو سرکار راضی ہو جائے. وہ نسخہ سنو یار, نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. حضرت صاحب میں حدیث غلط نہیں بیان کی تھی, اونچی بولو یار, غلط نہیں بیان کی تھی.
سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو. اچھا اس حدیث سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جدوں تن میں نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں. اور گل بھی میں سچی کر رہا جی حضرت صاحب تسی رات پچھلے پہل اٹھو پاویں سنجا کا پانی کرنے واسطے اٹھو اگے جائے نماز بچھا کے تہاڈا پتر نماز پڑھے ہوئے اکھاں تہاڈیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں. تے ہن تھوڑا جنہ آواز دے نال بولنا میں جدوں اسی نماز پڑھنے تے سرکار دی اکھاں اونچی بول دو یار سرکار دی اکھاں تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھ دے روزہ نہیں رکھ دے چوریاں کرنیاں ڈکیتیاں کرنیاں شراب پینیاں پاؤڈر پینیاں نشہ کرنیاں ماں باپ دی نافرمانی کرنیاں وعدہ خلافی کرنیاں غیبتاں چغلیاں کرنیاں کیا سرکار دی اکھاں پھر بھی ٹھنڈی ہوندیاں نے؟ تھوڑا جہا اچھی آواز میں ایک دفعہ پھر اچھی آواز میں اے دیکھو سنیو میرے سب دے سامنے ہاتھ بندے جے خدا دے واسطے جس نبی دا میلاد منا دے اکھاں بھی انہاں دی ٹھنڈیاں کریا کرو. اے نویں میلاد تے سرکار دا منا رہا تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہا وے. حضرت صاحب تسی میں گل دا سچا جواب دینا مکان وے تہاڈا اپنا ان لگایا وے تالا کی لگایا وے بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اونچی بول دیو یار نہیں سارے دی آواز نہیں آ رہی یار. بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی دے اپنے گھر چ نہیں وڑ سکدا یار بغیر چابی دے جنت چ کیویں وڑ جاؤ گے؟ میں غلط ہاں بھائی میری چولی چھپا دیو کہو حافظ صاحب تسی غلط کہہ رہے جی میں سب دے سامنے معذرت بھی کر لینا وا الفاظ بھی واپس لے لینا وا تو جی میری گل سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یار جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں وڑ سکدا بغیر چابی دے جنت چ کیویں وڑ جاؤ گے یار؟ تسی کہو گے حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے تو میں کہوں گا بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھیا انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت دی اونچی بول دو یار. اچھا جی تسی دسنا ذرا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ اونچی بول دو یار. تسی دسو جی پھر چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہے جے کہ بغیر چابی دے میں جنت دا تالا تے چابی دا بھی بندوبست مرن تو پہلے ہو سکتا ہے مرن تو بعد تو پھر جنہوں مسیطوں آواز آنی حیا علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے کیوں بیٹھا گپا ماریاں میں کیوں بیٹھا حکا پی رہا میں کیوں بیٹھا ڈیرے تے بیٹھا گپا ماریاں میں کیوں بیٹھا فلمہ ڈرامے دیکھ رہا میں کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے یار تن چاہیے سب کام چھڑ کے مسجد وال توڑ پائے. کوئی کبھی حضرت جی کدھر چلے جے دسو میں جنت دی چابی لین واسطے چلیا ہوا وکیل لین واسطے چلیا ہوا. اونچی بول دو یار اونچی بول دو یار. اچھا اگر تسی ناراض نہ ہو تے تھوڑی جنی کڑوی گل بھی کہہ دیا یار جے جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ کیا دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ اونچی بول دو. آج اگر جلدی سگریٹ دے تے پیر ننگا آ جاوے تو ایک دم اچھل پڑدا چیخ نکل جاندی ہے. سگریٹ دی آگ نہیں برداشت ہو سکتی دوزخ دی آگ کیویں برداشت کرو گے یار؟ یار دوزخ دی آگ نو مذاق نہ سمجھو. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں. آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے ماں کہتی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح کر دے اے دی بیماری میں نہ لگ جاوے.
باپ کہتا ہے یا اللہ میرا پتر صحیح ہو جائے دی بیماری میں لگ جاوے، تو جدو ایک عورت نو دوزخ دے وچ سٹن لگن گے، عورت کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ سے سٹ دے، میرے باپ نو سٹ دے، میرے شوہر نو سٹ دے، یا اللہ ساری دنیا نو جہنم چ سٹ دے، میں نے سب تو بچا لے۔ یار اگر سارے تسلیم کر دے جی اسی دوزخ دی آگ برداشت، دوزخ دا عذاب برداشت، تو پھر جنت دا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان سے بولو یار۔ چلو حضرت صاحب تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دستے ہیں۔ تالے دے وچ اصل چ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پئے ہون گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ آؤ اج تانوں میں عرس تے آن والے ہو یہ بھی دس دیاں، جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ جڑا ایک نماز پڑھے آوے ایک دندہ پارے آوے حضرت جی تالا کھل جائے گا؟ 2 نل اچھی بول دو یار، 3 نل، 4 نل، کتوں کھلے گا؟ چاہش تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا سارے دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دسیا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی، سارے دی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لوگ جی نسخہ صرف اینا جے، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں، صرف اینا نسخہ وے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کیا آکھے حضرت جی میں اگر اے وجود، تھوڑا جو اچھی آواز نہ، اگر اے وجود، تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کہہ لیا میں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جائے گی، پڑھ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ۔ اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نصیحت عمل کیڑا کڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا سچے دل نہ دسنا اگر اسی سارے نمازی بن جائے ساڈے بزرگ کنے خوش ہو جاندے، سرکار کنا خوش۔ اے جے مقصد عرس تے آندا، اے نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ہن نسخہ میں کیا مکمل دس دئیے، ہوندا نا صبح دوپہر شام، کیوں جی حضرت صاحب نسخہ مکمل دس دئیے۔ سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے تو پہلے آ لیا نہار منہ، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی سویرے اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے، میں کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو۔ اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار؟ اچھی بولو یار، تے وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے۔ لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ لیکن نماز نہ پڑھنی پہلے۔ شیطان سادہ دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، اور بولو تو صحیح، دشمن کی گل مننی چاہیے، تو تسی کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ، باقی نہ سن گلا کوئی نہیں گا۔ انہی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حضرت صاحب جڑے بزرگ بیٹھے نے میریاں گلاں دیاں تصدیق کرن گے. اسی جدو چھوٹے چھوٹے ہوندے سن نا حضرت صاحب، یقین نالو فجر دی نماز پڑھن جانا، جس مکان دے اگوں دی گزرنے سے اندروں تلاوت کلام پاک دیاں آوازاں آندیاں تے برکت کنی سی. ایک بندہ کمان والا ہوندا سی، سارا ٹبر کھان والا، تے دولت پھر ہی ختم نہیں سی ہوندی. بلکہ اگر میں سچی گل کراں تے انہاں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکاناں چ اسی بیٹھے ہیں، ساڈی اوقات نہیں کہ مرلہ جگہ خریدی. آج سارا ٹبر کما لیا وے تے پھر پتہ نہیں چلنا پیسہ جا کتھے رہیا. کراچی بیماریاں نوساں. یار حالے چند دن پہلے میں ایک جگہ بیان کرنے واسطے گیا، اتھی کہ حضرت صاحب نے فکرہ لکھے ایسی، یقیناً انہوں نے میرے اندر بڑا اثر کیتا. حضرت صاحب فکرہ کی لکھے ایسی کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے، تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے، جیل خانے آباد ہوں گے. آج اسی مسیطہ ویران کیتیاں نے، ہسپتال اینے پڑے ہوئے نے، ایک ایک بیڈ کئی کئی مریضاں نو پایا ہے. تے جیل خانے اینے آباد نے، ایک ایک جیل دی کوٹھی جتھے 2 بندے رہنے لے 10 بندیاں نو واڑے آیا. یہ کیوں میں اسی مسیطہ نو ویران کیتا. اگر اسی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سانو صحت بھی دے گا تے برائیاں تو بھی بچائے گا، کیونکہ میرا نہیں قرآن دا فیصلہ بھی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی تے بریا کما تو روک دیے. یار نمازی تسی بن جاؤ، پھر نماز تانوں برائیاں تو کمی روک کے دکھا دی. مسجداں نو آباد کرو گے، نمازی بنو گے، اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا کرے گا، برائیاں تو بچو گے تھے. جیل خانے بھی ویران ہوں گے، ہسپتال بھی ویران ہوں گے. آج اسی مسیطہ نہیں آباد کر رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا ہے، میں نے کی کرنا ہے؟ میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نے جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے. یار بڑی بڑے رات نو ستے نے، سویرے اٹھنا نصیب. چلو حضرت صاحب آخر چتانے کہ ایسا پیارا میں نسخہ دس دیاں تو ساری زندگی مزہ ہی آندہ رہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تے قسمتی پھٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار تین کی میں پتہ چلے ہے؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا ہے، جدا پلا کرنا وہ برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام سے ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے، میری قسمت ہی پھٹ گئی ہے. اور میں کہ الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیاں. اوے لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ اچھی آواز نہ بول دیو یار، لوڑ ہے جے؟ لو پھر نسخہ سنو. میں کہ یار ایک مور ہوندی ہے نا سٹیمپ، انہوں پھاڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے. مور تے الفاظ میں نے کہا جنہوں اے ہوئی مور انج چک جان دیئے تے الٹی الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تسی چاہتے جیسی نمازی بنی ہے، ساڑھے گھر والے بھی نمازی بنن، ساڑھے بچے بھی نمازی بنن. حافظ جی ساڑھے کہنے نال تے بندے کوئی نہیں جے، اسی کی کریے. تو میں پھر ایک کتاب لکھ دیتی ہے، ایدہ نام رکھے نمازی بننے کا نسخہ. ایچ 5 نسخہ جات نے جنہ چو ایک تان دسیا ہوئے، یا جیڑا بھی پڑھ دا نمازی بن جاتا ہے.
یہ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترک کرن دیاں وعیداں، پھر زندگی جہاں نمازاں قضا ہو چکے انہاں نوں ادا کرنا ایسا پیارا طریقہ تہاڈا وقت بھی نہ لگے، نمازاں بھی ادا ہوندیاں رہن۔ تے ایک گل کردے ہیں مینوں شرم آندی ہے، حضرت صاحب میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے، غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ ایک نوجوان نے میں کہا یار غسل چ کنے فرض ہوندے نے؟ جلدی نہ بولیا جی 3۔ میں بڑا خوش ہے کہ چلو ان پتہ تے ہے۔ میں کہا کیڑے کیڑے نے؟ کہنا صابن تیل تے تولیہ۔ یہ ساڈا حال بنیا ہے۔ ایک شالمی نا بہت بڑا تاجر ہے سی، ان میں بھیجی کتاب۔ میں کہا یار تن کتاب کیسی لکھنا؟ حافظ جی بس کچھ نہ پوچھو یار۔ میں کہا نہیں یار پھر بھی دس تے صحیح۔ کہنا حافظ جی سچی گل دساں میں بھی صابن تیل تے تولیہ ہی سمجھنا نہ سا، میں نے بھی سکھلا غسل دا طریقہ کی ہے۔ ساڈیاں اسلامی بہناں نیل پالش لگی ہوئی ہے، غسل ہو رہا۔ میں پھر اس کتاب سے غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دے جائے، انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے۔ حضرت صاحب ایسی کتاب ہے کہ تسی زندگی سے پہلے ایسی کتاب نہیں پڑھی ہوئے گی۔ ایک کتاب ہے حج اور عمرہ کیسے ہو، یار ایسی کتاب ہے تسی پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ دل چ شوق پیدا ہو جائے تو اس سرکار والوں بلاوا بھی آ جاوے یار۔ تو ایک کتاب حضرت بڑی اہم کتاب جے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد شریف منان دا مقصد کی ہے۔ میلاد شریف منان دا مقصد صرف اے نہیں کہ آئے ہاتھ لائے تے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے۔ میلاد شریف دا مقصد پڑھو گے پھر میلاد شریف منان دے میں دلائل ایسے دیتے نے جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منانے لگ پڑے۔ یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ اے میں اسالے ثواب تے لکھیا ہوئے ساتا چہلم کل برسی، اے دیکھی دلائل نے۔ تو دوجا اے بھی دسیا ہوئے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جو تحفہ کیویں پیش کرنا چاہیے ہوئے، انہاں دی بارگاہ چ حاضری کیویں دینی چاہیے۔ تو ایک کتاب حضرت صاحب اے تے ہر گھر دی لوڑ جے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں کیوں لکھیے؟ آج بڑے بڑے عزت والے کار انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے نے، موبائل تے لگے نے، پھر کرو فرار حاصل کردے نے، لو میرج کردے نے، اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے نے۔ میں اس کتاب لکھی کہ لو میرج کی ہے انجام کی نکلدا ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہوئے۔ یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے نے۔ یہ کتاباں دا سیٹ ویسے تو قیمتی ہے لیکن تان صرف 500 روپے چ ساریاں کتاباں مل جان گیاں۔ جڑا مکمل سیٹ نہیں لے سکتا ایک کتاب 100 روپے دی مل جائے گی۔ چند کتاباں دے سیٹ وہ بچہ گاڑی چ لے کے آئے سی، جنہوں نے چاہیے بھی بیٹا سامنے کھڑا ہوئے، یہ کو انشاءاللہ تعالیٰ تسی جان لگے سیٹ ضرور لے کے جاؤ۔ بلکہ میں تے عرض کراں گا یہ اج تسی عرس دا لنگر کتاباں ہی لے کے جاؤ اور جا کے گھردیاں نوں دو گے۔ اگر تاڈی دتی ہوئی کتاب نہ کوئی حضرت جی نمازی بن گیا تو ہو سکتا ہے ساڈے واسطے جنت چ جان دا سبب بن جاوے۔ انہیں کہ تان میں تسلی کرا دیاں، جویں میں سادہ زبان سے بیان کیتا کتاباں بھی سادہ زبان سے لکھیاں نے، جڑا اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا۔ تو ایک اور چھوٹی جی میں تن تکلیف والی گل کرن لگا ہاں، اپنے گھراں چ نظر تے مارو یار، ساڈے گھراں چ ناول کتنے ڈائجسٹ کتنے نے اور گندیاں کتاباں کنیاں نے، اور پھر اے بھی دیکھو ساڈے گھر چ اسلامی کتاباں کنیاں لے ساڈے گھر چ اسلامی کتاباں کنیاں نے۔ یقین جانو اگر تسی وہ کہنے ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کٹو گے نا۔ یار گندم بیج کے کہو کہ امب لگ جان کیویں لگ جان گے؟ گندیاں کتاباں گھر رکھو گے تو کہ وہ بچے نیک بن جان کیویں بنن گے؟ اس واسطے کراچی اسلامی کتاباں رکھو، اسلامی کتاباں رکھو گے بچے پڑھ کے بھی ماں باپ دا ادب کرنے والے بنن گے، نمازی متقی پرہیزگار بنن گے۔ اور میں یہ سمجھنا وا اج دے دور چ جدی اولاد لے کے ماں واسطے دنیا ہی جنت ہے جی، تے جدی اولاد اللہ نہ کرے بریاں سوسائٹیاں چ پہ جان، چوریاں ڈکیتیاں کرن لگ پین، پاؤڈر پین لگ پین، ماں واسطے دنیا دوزخ بن جاندی ہے۔ اس واسطے جان لگیاں کتاباں ضرور لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی ساریاں دی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ہوندیاں تے ہن تھوڑا جنہ آواز دے نال بولنا وے، جدوں اسی نماز پڑھنے تے سرکار دی اکھاں اچھی بول دو یار، سرکار دی اکھاں تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھ دے، روزہ نہیں رکھ دے، چوریاں کرنیاں، ڈکیتیاں کرنیاں، شراب پینیاں،
पाउडर पीनी, नशा करने, माँ बाप की नाफरमानी करनी, वादा खिलाफी करनी, गीबतां चुगलियां करनी, क्या सरकार दी अखां फिर भी ठंडी होंदियां ने? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज में, एक दफा फिर उच्ची आवाज में बोलो। ए देखो सुनियो, मेरे सब दे सामने हाथ बंदे जे, खुदा दे वास्ते जिस नबी दा मिलाद मनांदे हो अखां भी उन्हां दी ठंडियां करया करो। ए नवे मिलाद ते सरकार दा मना रहा ते अखां ठंडियां शैतान दियां कर रहा वे। हज़रत साहब तुसी मैन गल दा सच्चा जवाब देना, मकान में ताड़ा अपना इन लगाया वे ताला, की लगाया वे बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? उची बोल दो यार, नहीं सारे दी आवाज नहीं आ रही यार। बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? अगर बगैर चाबी दे अपने घर च नहीं वड़ सकदा यार, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें वड़ जाओगे? मैं गलत हाँ भाई, मेरी झोली च पा दियो। कहो हाफिज साहब तुसी गलत कह रहे जे, मैं सब दे सामने माजरत भी कर लेना वा, अल्फाज भी वापस ले लेना वा। तो जे मेरी गल सच्ची है फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार जब बगैर चाबी दे तो अपने घर च नहीं वड़ सकदा, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें वड़ जाओगे यार? तुसी कहोगे हाफिज जी जन्नत की चाबी केड़ी है? तो मैं कहूँगा भाई जिस नबी दा कलमा पढ़िया उन्होंने पूछ लवो जन्नत की चाबी केड़ी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की ऊंची बोल दो यार। अच्छा जी तुसी दसना जरा, बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? ऊंची बोल दो यार। तुसी दसो जी फिर चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना कि पहले करना? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम कर रहे जे कि बगैर चाबी दे मैं जन्नत दा ताला, ते चाबी दा भी बंदोबस्त मरन तो पहले हो सकता है, मरन तो बाद। तो फिर जो मसीतों आवाज आनी हया अल सला, आओ चाबी वास्ते, क्यों बैठा गप्पा मारिया में? क्यों बैठा हुक्का पी रिया में? क्यों बैठा डेरे ते बैठा गप्पा मारिया में? क्यों बैठा फिल्मा ड्रामे देख रहा में? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? यार तेन चाहिए सब काम छड़ के मसीत वाल तोड़ पाए। कोई कभी हज़रत जी किधर चले जे? दसो मैं जन्नत दी चाबी लैन वास्ते चलिया वा। की लैन वास्ते चलिया वा? ऊंची बोल दो यार, ऊंची बोल दो यार। अच्छा अगर तुसी नाराज ना हो तो थोड़ी जी कड़वी गल भी कह दिया। यार जे जन्नत दी चाबी दा बंदोबस्त ना कीता तो फिर किथे जाना पेगा? क्या दोज़ख दी आग बर्दाश्त कर लोगे? ऊंची बोल दो। आज अगर जल्दी सिगरेट दे उत्ते पैर नंगा आ जाए तो एकदम उछल पड़ता, चीख निकल जाती है। सिगरेट दी आग नहीं बर्दाश्त हो सकती, दोज़ख दी आग किवें बर्दाश्त करोगे यार? यार दोज़ख दी आग नू मजाक ना समझो। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए हैं। आज अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए, मां कहती है या अल्लाह मेरा पुत्र सही कर दे, एदी बीमारी मैंने लग जावे। बाप कहता है या अल्लाह मेरा पुत्र सही हो जाए, एदी बीमारी मैं लग जावे। तो जो एक औरत नू दोज़ख दे विच सुटन लगनगे, औरत कहेगी या अल्लाह मेरे पुत्र नू दोज़ख च सुट दे, मेरे बाप नू सुट दे, मेरे शौहर नू सुट दे, या अल्लाह सारी दुनिया नू जहन्नम च सुट दे, मैंने सब तो बचा ले। यार अगर सारे तस्लीम कर दे जी असी दोज़ख दी आग बर्दाश्त, दोज़ख दा अजाब बर्दाश्त, तो फिर जन्नत दा बंदोबस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। चलो हज़रत साहब तुसी दसो, क्या हर चाबी हर ताले नू लग जाती है? इहदी की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दियां। ताले दे विच असल च लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर दा ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी।
चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। आओ अज तुहानू मैं उरस ते आने वाले ये भी दस दियां जरा जन्नत नू ताला लगा जो ओदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? पहले लीवर दा नाम है फजर, दूसरे दा नाम, तीसरे दा, चौथे दा, पंजवें दा। जरा एक नमाज पढ़े आवे एक धंधा पा रहे आवे हजरत जी ताला खुल जाएगा? 2 नल उची बोल दो यार, 3 नल, 4 नल कितों खुलेगा? क्या इस तो बाद कितनी नमाजा पढ़निया ने? सारे की आवाज नहीं आ रही। अच्छा सारे की आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस या मेरे नुस्खे ते अमल करो सारे नमाजी बन जाओगे। और लोड़ है नुस्खे दी, सारे की आवाज नहीं आ रही है। लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना जे, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं, सिर्फ इन्ना नुस्खा वे कि अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि आखे हजरत जी मैं अगर ये वजूद, थोड़ा जो उच्ची आवाज ना, अगर ये वजूद तो इस वजूद नू रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। हजरत जी गल भी मैं सच्ची कर लिया मैं, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं चुकदा क्या वो इस काबिल आवे क्या रब दा रिज़्क खवाया जावे? और रोटी सामने रखी अपने मुंह च ते नहीं जाएगी, फाड़ के ले जाओगे तो मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नसीहत अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज नाल इंशाल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार सच्चे दिल ना दसना, अगर असी सारे नमाजी बन जाए साडे बुजुर्ग किन्ने खुश हो जाते, सरकार किन्ना खुश। ए जे मकसद उरस ते आंदा, ए नहीं आए लंगर खादा ते मुच्छां नूं ता देंदे आओ गए, इत्थे आओ अपने रुख मदीने शरीफ वाल करके जाओ। हुण नुस्खा मैं क्या मुकम्मल दस दईए, हुंदा ना सुबह दोपहर शाम, क्यों जी हज़रत साहब नुस्खा मुकम्मल दस दईए। सवेर की खुराक कहने नाश्ते तो पहले कि नाश्ते तो बाद? तो भाई ये नाश्ते तो पहले आ लिया निहार मुँह। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। की मैं आख्या जी? एक बंदा कहने लगा हवा जी सवेरे उठन लगे देर हो जाए ते मैं क्या ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जे कि नहीं धोंदे यार? उची बोलो यार। ते वज़ू कर लो, 2 सुन्नत तो फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान। फजर दी राजे शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे ते ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जा उची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कान च फूक मारिया बोली ना लेकिन नमाज ना पढ़नी पहले। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना। और बोलो तो सही, दुश्मन की गल मननी चाहिए तो तुसी क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान नू दुश्मन समझदा हो ते उची आवाज ना, बाकी ना सन गिला कोई नहीं गा। उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे, उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर रहा। उतर कर हीरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हज़रत साहब जेडे बुजुर्ग बैठे ने मेरियां गल्लां दियां तस्दीक करनगे। असी जो छोटे छोटे होंदे सन ना हज़रत साहब, यकीन नालो फजर की नमाज पढ़न जाना, जिस मकान के अगों दी गुजरने से अंदरों तिलावत कलामे पाक दी आवाज़ां आंदियां ते बरकत किन्नी सी। एक बंदा कमाने वाला होंदा सी, सारा टब्बर खाने वाला, ते दौलत फिर ही खत्म नहीं सी होंदी। बल्कि अगर मैं सच्ची गल करा तो उन्होंने बुजुर्गों के छते हुए मकाना च अज असीं बैठे हैं, साडी औकात नहीं एक मरला जगह खरीदी। अज सारा टब्बर कमा लिया वे ते फिर पता नहीं चलता पैसा जा किथे रहा।
कराची बीमारियां नौस्ता यार हाले चंद दिन पहले मैं एक जगह बयान करने वास्ते गया उत्थे कदर साहब इंज फिकरा लिखे ऐसी यकीनन उन्हें मेरे अंदर बड़ा असर किया हजरत साहब फिकरा की लिखे ऐसी कि अगर तुम मस्जिदों को वीरान करोगे तुम्हारे हस्पताल आबाद होंगे जेल खाने आबाद होंगे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਇਹਨੇ ਆਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ अल्लाह ताला सानू सेहत भी देगा ते बुराइयां तो भी बचाएगा क्योंकि मेरा नहीं कुरान का फैसला भी इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर फरमाया नमाज बेहयाई ते बुरिया कमा तो रोक दिए यार नमाजी तुसी बन जाओ फिर नमाज तानू बुराइयां तो कभी रोक के दिखा दी मस्जिदां नू आबाद करोगे नमाजी बनोगे अल्लाह ताला सेहत भी अता करेगा बुराइयां तो बचोगे ते जेल खाने भी वीरान होंगे हस्पताल भी वीरान होंगे आज असी मसीता नहीं आबाद कर रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ अपने घरों को वीरान मत करो अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं एक बंदा कहने लगा जी मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया है मैंने की करना मैं कहा तो सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना ने जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो सोने वाले रब को सजदा करके सो क्या खबर उठे ना उठे सुबह को तू कहना मैं सवेरे उठ के पढ़ लवांगा क्या पता तेरी सवेर जेर जमीन हो जाए यार बड़ी बड़े रात को सुते ने सवेरे उठना नसीब चलो सब आखिर च तुहानू एक ऐसा प्यारा मैं नुस्खा दस दियां तुहानू सारी जिंदगी मजा ही आंदा रहे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक बंदा कहने लगा हाफिज साहब मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी किस्मत ही उलट गई है मैंने कहा यार तेन किवें पता चलिया कहने लगा जी मैं जिस कारोबार च हथ पाना नुकसान ही होंदा जिहदा भला करना वा बुरा ही हो जाता जिस अच्छे काम च हथ पाना वो भी गलत ही हो जाता मेरी तो किस्मत ही उलट गई है मेरी किस्मत ही फुट गई है और मैं क्या उल्टी किस्मत नूं सीधा करन दा भी नुस्खा दस दिया ओए लोड़ है जे कि नहीं है उच्ची आवाज में बोल दो यार लोड़ है जे लो फिर नुस्खा सुनो मैं क्या यार एक मोहर होंदी है ना स्टैंप इहनूं फड़ के अपने सामने करो इस मोहर ते अल्फाज उल्टे लिखे होंदे ने मोहर ते अल्फाज मैंने कहा जो एहो मोर इंज झुक जाती है ते उल्टे अल्फाज मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है अपनी पेशानी रब दी बारगाह चुका दे तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात अगर तुसी चाहते जैसी नमाजी बनी है साढ़े घर वाले भी नमाजी बनन साढ़े बच्चे भी नमाजी बनन हाफिज जी साढ़े कहने नाल ते बनदे कोई नहीं जे असी की करिए तो मैं फिर एक किताब लिख दी है ਇਹਦਾ नाम रखा नमाजी बनने का नुस्खा ਇਹ 5 नुस्खा जात ने जिन्हां चों एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ या ਜਿਹੜਾ भी पढ़दा नमाजी बन जाता है ਇਹ नमाज पढ़न दे फायदे नमाज ना पढ़न ਦੀਆਂ सजावां जमात नाल नमाज पढ़न दे फायदे जमात तरक करन ਦੀਆਂ वईदां फिर जिंदगी च ਜਿਹੜੀਆਂ नमाज़ां कज़ा हो चुके इन्हां नूं अदा करना ऐसा प्यारा तरीका ਤੁਹਾਡਾ वक्त भी ना लगे नमाज़ां भी अदा होंदियां रहन तो एक गल करते हैं मैंने शर्म आती है हज़रत साहब मैं देखा चिट्टियां दाड़ियां पोते पड़पोते वाले गुसल का तरीका नहीं आता बुज़ का तरीका नहीं आता एक नौजवान मैं क्या यार गुसल च किन्ने फर्ज होंदे ने जल्दी ना बोलिया जी 3 मैं बड़ा खुश है कि चलो पता तो है मैं क्या केड़े केड़े ने कहना साबन तेल ते तौलिया ये साडा हाल बनया है एक शालमी ना बहुत बड़ा ताजर है उन मैं भेजी किताब मैं क्या यार तेन किताब कैसी लिखा ना हाफिज जी बस कुछ ना पूछो यार मैं क्या नहीं यार फिर भी दस तो सही कहना हाफिज जी सच्ची गल दसा मैं भी साबन तेल ते तौलिया ही समझ